ہمارے معاشرے میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں پر تنقید کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل یہاں کی عوام کی اکثریت پر تنقید کرنا ہے۔ تنقید کرنے والے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں پر تو تنقید کی ہمت کر لیتے ہیں، مگر عوام کی اکثریت پر تنقید کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ جذباتی عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی اور انہیں مسترد کر دیا جائے گا۔ آج ہم اس ویڈیو میں پاکستانی عوام کی اکثریت کے مجموعی رویوں اور منافقانہ طرز عمل پر اپنا تنقیدی تجزیہ پیش کریں گے۔ ضیاء الحق کے عامرانہ دور میں پاکستان کا سوشل اسٹرکچر تباہ و برباد ہوا۔ ریاست نے مذہبی انتہا پسندی اور حب الوطنی کا خود ساختہ تصور یہاں کی عوام پر مسلط کیا۔ تب سے یہاں کی عوام کی اکثریت مذہبی انتہا پسندی اور حب الوطنی کے جنون میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہاں ہر شخص خود کو سب سے اچھا مسلمان اور حب الوطن پاکستانی سمجھتا ہے، اور ہر اس شخص کو غدار اور کافر سمجھتا ہے جو اس کے خیالات اور نظریات سے اختلاف رکھتا ہو۔ عوام اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں پر اپنے نظریات اور خیالات کو تھوپتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہاں ہر کوئی کفر اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہوا پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ صرف جھوٹے پروپیگنڈے اور افواہوں کی بنیاد پر بھی کسی کو غدار، کافر یا گستاخ قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قوم دلیل اور منطق سے بہت دور رہتی ہے اور جذبات کے زیر اثر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اس قوم کے جنونی طرز عمل کا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو آپ سوشل میڈیا پر ان کی حرکتیں دیکھیں۔ جس شخص کے خیالات اور نظریات سے یہ لوگ متفق نہیں ہوتے اسے گالیاں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کسی کے لباس پر اعتراض کرتے ہیں تو کسی کو اپنی مرضی کا مسلمان اور پاکستانی بنانے کے لیے لمبے لمبے لیکچرز دیتے ہیں۔ جب کسی کی بات کا دلیل و منطق سے جواب نہیں دے پاتے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی زبان، قوم، لباس یا مذہبی عقائد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک ترکی ڈرامے کی اداکارہ کے سوشل میڈیا ہینڈل پر جا کر جس طرح سے پاکستانی عوام نے طوفان بدتمیزی مچائی تھی اس سے سب واقف ہیں۔ چند روز پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی مذہبی شدت پسندی کا شکار کچھ لوگ بغیر کسی تحقیق کے مسلسل فتوے دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگوں کو شروع سے ہی کریٹیکل تھنکنگ سکھائی نہیں گئی۔ یہ لوگ تنقید کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ معاشرے میں موجود تمام روایات اور نظریات پر تنقید ہونی چاہیے، مگر تنقید ہمیشہ دلیل، منطق اور پختہ ثبوتوں کی روشنی میں علمی انداز میں ہونی چاہیے۔ جذبات کی رو میں ہونے والی تنقید سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نے کسی جج پر تنقید کرنی ہے تو ضرور کریں، مگر اس کے کسی عدالتی فیصلے پر قانون اور آئین کی روشنی میں تنقید ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی جج پر تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو اس ملک کے آئین اور قانون کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا کیا گیا کوئی فیصلہ غلط تھا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سیاستدان پر تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو پختہ ثبوتوں کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جب وہ سیاستدان حکومت میں آیا تو اس سے یہ غلطیاں ہوئیں۔ اگر آپ نے کسی پر تنقید کرنی ہے تو دلیل اور پختہ ثبوتوں کی روشنی میں کرنی ہوگی۔ کسی کو اس کی شکل، زبان، قوم، لباس یا مذہبی خیالات کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنانا غلط ہے۔ ہماری قوم مریضانہ خود پسندی کا شکار ہے۔ انہیں اپنے سوا سب نیچ اور کمتر نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور ہمیشہ دوسروں کو اپنی ناکامی اور نامرادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے، جبکہ یہ خود ہی اپنے آپ کو برباد کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں حقیقتوں کو نہ ماننے کی عادت ہو چکی ہے۔ بڑی سے بڑی سچائی بھی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے تو یہ لوگ نہ ماننے کی ضد میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ دوسروں کی کرپشن پر تو تنقید کرتے ہیں مگر خود اپنے اپنے شعبوں میں
بے ایمانی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دودھ فروش سے لے کر مستری تک، اور مستری سے لے کر مکینک تک، اور مکینک سے لے کے بیوروکریٹ تک سب کہیں نہ کہیں کرپٹ ہیں۔ ایماندار لوگ ہیں بھی تو آٹے میں نمک کے برابر، اور ان کی معاشرے میں عزت نہیں کی جاتی۔ آج ہماری قوم کی انہی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں کہیں پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ اگر اس ملک اور یہاں کی عوام نے دنیا میں اپنی عزت کروانی ہے اور ترقی کرنی ہے تو اپنے اس مجموعی طرز عمل کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جذباتیت کو چھوڑ کر صرف دلیل اور منطق کی روشنی میں زندگی گزارنی ہوگی۔ کسی شخص، کسی ادارے اور کسی تنظیم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کون اچھا پاکستانی ہے اور کون صحیح مسلمان ہے۔ سب اپنی اپنی اصلاح پر ہی توجہ کریں تو بہتر ہوگا۔